رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. آج جو صورتیں تراویح میں پڑھی گئی ہیں وہ سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم. یہ صورتیں پڑھی گئی ہیں. صورتوں کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے سائز چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، تعداد بڑھتی چلی جائے گی. اور جو آخر میں صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے یہ پہلے اتاری گئی تھیں، جو پہلے پڑھ لیں وہ بعد میں اتاری گئی تھیں. مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ آخری پاروں میں درج ہیں. مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ ابتدائی پاروں میں موجود ہیں. ایک ترتیب دائمی تھی، ہے اور رہے گی. ایک ترتیب وقتی تھی، جب وہ وقت گزر گیا وہ ترتیب باقی نہیں رہی. اور جب جب ضرورت پڑے گی جیسی جیسی پڑے گی ویسے اقتباسات قرآن پاک سے لیے جائیں گے. فرض کیجئے کہ کہیں پر لیکچر دینا ہے زکوٰۃ پر، زکوٰۃ پر بیان کرنا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ سورۃ البقرہ کے شروع سے نہیں پڑھا جائے گا. سورۃ البراءہ میں جہاں پر زکوٰۃ کا بیان بھی ہے اور مصارف کا بیان ہے اس کو پیش کیا جائے گا. اور پھر جہاں جہاں زکوٰۃ کی فرضیت کا تذکرہ ہے مختلف صورتوں میں، ان میں مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا. اور جب بھی کبھی روزے پر کوئی بات کی جائے گی تو لازماً سورۃ البقرہ کی وہ آیتیں لی جائیں گی جن میں روزے کا حکم ذکر کیا گیا. حج کے موضوع پر بات ہوگی تو اس میں سورہ بقرہ کی طرف بھی رجوع کیا جائے گا اور سورۃ الحج کی طرف بھی رجوع کیا جائے گا اور مختلف آیات کی طرف بھی کہ جہاں جہاں پر بھی حج کا تذکرہ ہے. خاص طور پر حج کی فرضیت کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے. ایک آیت کریمہ میں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو جس موضوع پر بات ہوگی اس موضوع کی آیتیں منتخب کی جائیں گی اور یکجا کر دی جائیں گی اور ان پر گفتگو ہوگی. مکہ مکرمہ کا جو ماحول تھا وہاں توحید کو پیش کرنا تھا، وہاں کفر کا مقابلہ کرنا تھا، وہاں شرک کی تردید کرنی تھی، وہاں جو بد اخلاقی پھیلی ہوئی تھی اس کا ازالہ کرنا تھا، وہاں اسلامی اخلاق کی ترجمانی کرنی تھی، اس کا نظام پیش کرنا تھا. اس لیے جو صورتیں ان موضوعات پر مشتمل تھی وہ اتاری گئیں، ان کے اقتباسات دیے گئے، ان کو یاد دلایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پہلا سبق دیا گیا کہ آپ یہ بتائیے، یہ سنائیے. تو بہرحال انہی صورتوں میں جو مکہ مکرمہ میں اتریں، سورہ رحمان بھی ہے، سورہ واقعہ بھی ہے، سورہ حدید بھی ہے، یہ صورتیں مکی ہیں. اور
قرآن پاک کی تمام صورتوں کی برات میں سورہ رحمان کو دلہن کہا گیا ہے۔ سورہ رحمان کا جو رنگ ہے، روغن ہے، آہنگ ہے، اسلوب ہے، طرز بیان ہے، جو اس کی مسجع عبارتیں ہیں، جو اس کے انداز قوافی ہیں، جو اس کا اٹھان ہے، وہ ایسا بلا کا اٹھان ہے اور ایسا فصاحت و بلاغت کا عظیم الشان بیان ہے اور ایسا اثر ہے اور ایسی دلکشی ہے کہ اس کو عروس القرآن کہا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو حکایت کرتے ہیں، لیکن جو عرب تھے جن کے سامنے قرآن پاک اتارا جا رہا تھا، ان کے لیے مسئلہ صرف حکایت کا نہیں تھا، وہ تو ایسے کہ جیسے کوئی شراب طہور پی رہا ہے اور نشے میں۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ کان میں کوئی رسیلا نغمہ گھولا جا رہا ہے اور اس کا ایک کیف ہے، ایک وجد ہے، اور پھر اس کے بعد جو مناظر پیش کیے جا رہے ہیں، آسمان و زمین میں اللہ کی قدرت کے جو حقائق دکھائے جا رہے ہیں، ان میں انسان ایسا ششدر و مبہوت ہے کہ اسے پھر اپنا ہوش نہیں رہتا۔ قرآن پاک کی تمام صورتوں کا لگ بھگ یہی انداز ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ جلوہ ایسا زبردست ہے کہ بس نگاہیں بھی خیرہ اور کان بھی محو اور انسان کا ذہن بھی پوری طرح مشغول، اور بس ایک کیفیت وجد جاری ہو جاتی تھی۔ اور کافروں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ کلیجے باہر نکلے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں پر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ خدا کے جلال سے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دل پر کیفیت رقت ایسی طاری ہو رہی ہے کہ آنکھوں سے آنسو ہیں، خشوع و خضوع کی عجیب کیفیت ہے، لگتا ہے کہ زمین سے اٹھا کر کسی نے جنت و دوزخ کے نظاروں کے لیے اوپر پہنچا دیا۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حال تھا کہ صحابہ کا بیان ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو لگتا تھا کہ جنت و دوزخ نگاہوں کے سامنے ہے۔ گھر پر آتے تھے، بیوی بچوں سے ملتے تھے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت حنظلہ نے جب اپنی اسی کیفیت کا اندازہ کیا تھا تو وہ تو یہ سمجھے کہ نفاق ہے، میں منافق ہو گیا، اور گھر سے نکلے اسی حالت میں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے ان کو دیکھا کہ اس بے تابی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دو کیفیتوں کا فرق جو ہے مجھے تو لگتا ہے نفاق ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ تو میرا بھی حال ہے، چلو بھئی حضور سے ذکر کریں گے۔ اور جب دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کیفیت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت گاہے بگاہے ہوتی ہے، اگر یہ ہم وقت رہے تم اپنے ہوش میں نہ رہو اور فرشتے تم سے مسافے کریں، یعنی تم تو پھر ملائکہ کے عالم میں منتقل ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو عرضی مخلوق بنایا ہے، تمہیں فرشتہ تو نہیں بنایا ہے۔ اس لیے وہ کیفیت جو کسی وقت طاری ہوتی ہے، اور بالخصوص میری مجلس میں طاری ہوتی ہے، وہ ہر وقت اگر تمہارے ساتھ رہے تو تم پھر یہ معمول کی زندگی نہیں گزار سکو۔ جیسے قبر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو ہنسنا بند کر دو، روتے رہو، اور اگر تمہیں عذاب قبر دکھا دیا جائے تو چیخیں مارتے ہوئے جنگل چلے جاؤ۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بہت سی چیزوں کو مخفی رکھا ہے، دکھایا نہیں۔ انسان کے لیے وہ غیب ہے، ایک دنیا ہے دوسری۔ تو بہرحال سورہ رحمان کا جو رجز ہے، اس کا جو نغمہ ہے، اس کا جو آہنگ ہے، اور اس کی جو اشو ترازیاں ہیں، وہ تو صحابہ نے سمجھی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب کلام تھے۔
اللہ نے آپ کو ہی پہلے مخاطب کیا تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو اپنی اس صفت سے شروع کیا ہے جس صفت کی ہر طرف جلوے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، ما فی الضمیر ادا کرنا سکھایا، گونگا نہیں بنایا۔ تو صفت رحمان سے جب بات شروع کی تو ایسا لگا کہ آسمان و زمین میں بس اللہ کی رحمت کے جلوے ہی جلوے نگاہیں دیکھ رہی۔ جدھر نگاہ اٹھائیے، جدھر نگاہ اٹھائیے خدا تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی قدرت اور اس کی کبریائی اور اس کے جلال اور اس کی رحمت اور اس کی کرم فرمائیوں کی تجلیاں ہی تجلیاں ہیں۔ اور انسان کے سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے عام جانداروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسان کو ایسی عقل دی، ایسا فہم دیا، ایسا دماغ دیا، ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی، اور پھر ما فی الضمیر کو ادا کرنے کی ایسی قدرت نصیب فرمائی کہ کسی اور موجود کو، کسی اور مخلوق کو یہ قدرت نہیں دی گئی۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کا منصب صرف اور صرف انسان کو دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ستاروں کا، سیاروں کا، سورج کا، چاند کا، آسمانی تقویم کا، درختوں کا، پودوں کا، دانوں کا، اناج کا، ترکاریوں کا، پھولوں کا، ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انسان کی تخلیق اور جن کی تخلیق اور بحر اور بر اور سمندر اور دریا اور دریاؤں کا سنگم اور سمندروں کا سنگم اور موتی اور جواہر اور ہیرے اور کیا کیا، ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اے انسانوں اور اے جنوں، کیا تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا انکار کر سکتے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا گیا یہاں پر، کیونکہ انسان کی تخلیق کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ اصلاً اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور جن کو آگ کے صاف شعلے سے بنایا گیا ہے، بغیر دھوئیں کے صاف شعلے سے، یعنی اس کا اصل مادہ، جیسے انسان کا اصل مادہ زمین ہے، لیکن زمین جب ہم بولتے ہیں تو زمین کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے مٹی یا ریت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں، 100 سے اوپر ایلیمنٹس ہیں۔ یہ جو زمین کے ذرات ہیں ان کے اندر اتنے عناصر ہیں کہ ان عناصر کی ایک ترکیب خاص کے نتیجے میں تخلیق ہوتی ہے کسی جاندار کی، اور انسان سب سے اعلیٰ جاندار ہے۔ اس کے اندر خدا تعالیٰ نے تمام صفات بکمال رکھی ہیں، تو جو عناصر ارضی ہیں ان عناصر ارضی کی ترکیب جمالی و کمالی سے اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور جن کو مارج من نار، نار آگ کو کہتے ہیں، اور مارج کو صاف شعلے کو، وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ اب کیسے جنوں کی تخلیق کا اصل جو مادہ ہے وہ عنصر ہے، تو وہ گیسز، ان کا تعلق گیسز سے ہے، اور چونکہ اصلاً جو گیسز ہیں ان گیسز سے جن کی تخلیق ہوئی ہے، اس لیے بس اس میں جو لطافت ہے کہ ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ جیسے ہم ہوا کو دیکھ نہیں پا رہے، ہوا کو محسوس کرتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے، جراثیم کو ہم دیکھ نہیں پاتے، روح کو ہم دیکھ نہیں پاتے، اور کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں رہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہیں۔ تو دیکھنا دلیل نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کے وجود کی دلیلیں بہت سی ہوتی ہیں۔ تو ایک خاص قسم کی روشنی سورج کی دلیل ہے، ایک خاص قسم کی چاندنی چاند کی دلیل ہے، دھواں آگ کی دلیل ہے، اور خاص بو، طرح طرح کی بو جو ہوتی ہے وہ دلیل ہے۔ کہیں
گلاب کی بو ہے، کہیں چمیلی کی ہے، کہیں کسی کی ہے، کہیں بدبو ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان استدلال کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی بدبو ہے، یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے، یہ فلاں چیز کی گیس ہے۔ دیکھتا نہیں لیکن ادراک کرتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جنوں کا، فرشتوں کا، ان کا عام طور پر ادراک بھی نہیں ہوتا ہے، انہیں ہم دیکھتے بھی نہیں اور ادراک بھی نہیں کر پاتے، لیکن ان کے خصوصی قسم کے روحانی اور معنوی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر کسی برائی کی کسک محسوس کر رہے ہیں، کسی برائی کا رجحان محسوس کر رہے ہیں، تو آپ بلا تکلف سمجھ لیجئے کہ شیطان آپ کے ساتھ اس وقت ریموٹ کنٹرول استعمال کر رہا ہے۔ سمجھ لیجئے، دیر نہ لگائیے۔ اور اگر آپ کے اندر کوئی اچھا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، آپ نے سوچا نہیں تھا لیکن ہو رہا ہے، جیسے ایک دم سے کہیں سے خوشبو آ جائے، ویسے کوئی ایسی بات پیدا ہو رہی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ملکوتی توجہ ہے۔ حدیث میں اس توجہ کے لیے لمت الملک فرمایا گیا، اور اس ریموٹ کنٹرول کے لیے لمت الشیطان فرمایا گیا۔ یہ الفاظ ہیں جن سے بات سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ان نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن نئی شان، نئی بان، ہر لمحہ خدا کے فیصلے ہیں، خدا کا نظام ہے جو جاری و ساری ہے، اور اس میں نئی نئی چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ کائنات ختم بھی ہو رہی ہے، وجود میں بھی آ رہی ہے، لوگ مٹ بھی رہے ہیں اور وجود میں آ رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں اور زندہ بھی ہو رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں ہیں جن کو وجود مل رہا ہے۔ پھر انسانوں اور جنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ آسمانوں یعنی فضا اور زمین کا جو احاطہ ہے، جو لیئرز ہے اور گیسز ہے، اور جن کا ڈھکن ڈھکا ہوا ہے، جن کا پریشر اوپر سے ہے، اور زمین کے اندر سے جو لا آف گریویٹیشن ہے، قانون جاذبیت ہے جو اپنا کام کر رہا ہے، اس کے دائروں کو پھاڑ کر نکل کے دکھاؤ۔ فرمایا جا رہا ہے جن و انس سے کہ ہاں اگر اس کی طاقت ہم دے دیں تو تم اس سے باہر نکل سکتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے علم کی طاقت ایسی دی، سائنس دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، اور اللہ نے جو سلطان کا لفظ استعمال کیا یعنی طاقت، وہ طاقت سائنس کی ایسی حاصل ہوئی کہ زمین سے راکٹ داغا گیا اور چاند پر اتارا گیا۔ زمین کے جو لیئرز ہیں ان سے اوپر پہنچا دیا گیا۔ کیسے؟ سلطان کی وجہ سے، الا بسلطان۔ تو سلطان سے مراد وہ طاقت جو انسان حاصل کر لے۔ ایک طاقت ہوتی ہے حکومت کی، ایک طاقت ہوتی علم کی، طاقت ہوتی انرجی کی، طاقت ہوتی ٹیکنیک کی۔ تو اللہ میاں وہ طاقت اگر تمہیں دے دے گا تو تم پھر اس فضا کو پار بھی کر لو گے، ورنہ بس میں نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ قیامت کے مناظر پیش کیے گئے کہ ایک وقت آئے گا کہ اوپر سے پگھلی ہوئی دھاتیں گرائی جا رہی ہوں گی، شعلے برسائے جا رہے ہوں گے، آگ ہی آگ کا ماحول ہے، دنیا جھلسا دی جائے گی، انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زمین کے اندر دھماکہ خیز مواد جن سے نیوکلیائی پاور تیار ہوتی ہے اور ایک ایک بم سے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، وہ سب اسی دنیا کے گلوب میں ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا کہ دک جائے گی، تو اوپر سے فرمایا گیا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ شواظ شعلوں کو کہتے ہیں، نحاس دھوئیں کو۔ شعلے ہوں گے کبھی اور کبھی دھوئیں کے بادل ہوں گے، یہ عذاب کی شکلیں ہوں گی، یہ قیامت کے مناظر ہوں گے۔ اور آگے چل کے فرمایا گیا کہ مجرموں کے ہاتھ پیر پکڑ کر گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس کا انکار کرتے تھے۔
جس کا مذاق اڑاتے تھے، سمجھتے تھے کہ جسے نہیں دیکھا وہ ہے نہیں۔ تو جہاں ایک طرف یہ منظر پیش کیے گئے ہیں وہیں دوسرا منظر پیش کیا گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو تقوی رکھے گا، اس کو تو باغ ہی باغ دیے جائیں گے۔ جنتان کے معنی صرف دو نہیں ہوتا ہے، قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ یہ کہے دو تو اس کا مطلب المضاف، بار بار، جیسے فارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آسمان کو دیکھو، کہیں کوئی پھٹن نظر آ رہی ہے؟ 2 مرتبہ، یہاں 2 مراد نہیں، بار بار مراد ہے۔ لفظ کرتین استعمال کیا گیا جو مرتین کے معنی میں ہے، مراد بار بار۔ تو ایسے موقعوں پر جہاں یہ فرمایا جنتان، تو اس کا مطلب نہیں کہ 2، یعنی جنت در جنت، باغ در باغ ملتے ہی چلے جائیں گے۔ حدیثوں میں تو آپ پڑھتے ہی ہیں، سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ نے کہا تو آپ کا ایک درخت جنت میں وجود میں آ گیا۔ کتنی چیزوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں کہ ان اعمال کے کرنے سے جنت میں محل بن جاتے ہیں، اور فلاں اعمال کے کرنے سے جنت میں باغات لگ جاتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کتنی لمبی ہے اور کتنے مواقع حاصل ہیں، اور جنت کتنی بڑی ہے کہ بعض حدیثوں میں فرمایا گیا پوری دنیا کے برابر جنت ایک مومن کو دے دی جائے گی۔ کوئی کنارہ، دنیا بھر کے درخت گنیے، گن نہیں سکتے آپ، موت ہو جائے گی۔ تو جنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک باغ مل گیا، ایک مکان مل گیا، یہ تو یہاں بھی مل جاتا ہے۔ ان گنت، لا تعداد، بے شمار، حسب خواہش۔ اور جنت کی مختلف نعمتوں کے تذکرے فرمائے گئے، اور ان تذکروں کے ساتھ یہ فرمایا گیا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھا کام کرو گے اچھا بدلہ ملے گا۔ احسان کا بدلہ احسان، تم احسان کرو گے یعنی اچھا کام کرو گے، اللہ احسان کرے گا یعنی اچھی نعمت دے گا۔ یہ ہے عدل بدل کا معاملہ۔ اور پھر وہاں تو ہر طرح کی نعمتیں اللہ عنایت فرمائے گا، حور بھی، قصور بھی، اور باغ بھی، اور تمام طرح کی خواہشات کی تکمیل بھی، اور سب سے بڑی بات اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا۔ ساری نعمتیں جب انسان کو ملیں گی اور اللہ فرمائے گا اور کچھ کہے گا کہ اب تو کچھ تصور میں نہیں، تخیل میں نہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا حدیثوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی دکھائے گا تو اس وقت وہ ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جائیں گی۔ اس نعمت میں ایسی دلکشی ہوگی، ایسی تاثیر ہوگی کہ آدمی بس یہ سوچے گا کہ یہ کیا محل اور کیا باغ اور کیا دریا اور کیا حور و قصور۔ اللہ کی نورانیت کی تجلی تو عجیب چیز ہے کہ انسان کیف و وجد میں بے خود ہو جائے۔ بہرحال یہ سب ہے مناظر، اور بار بار یہ سوال کیا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے انسانوں اور اے جنوں، اللہ کی کن کن نعمتوں کا، کن کن قدرتوں کا، کن کن کمالات کا تم انکار کرو گے یا انہیں جھٹلاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سورہ رحمان صحابہ کے سامنے پڑھی تو سب سنتے رہے، بے خود تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی سورہ میں نے جنوں کے سامنے پڑھی تھی، تو جنوں کا حال یہ تھا کہ جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا تھا تو وہ فوراً بولتے تھے مَا بِآلَاءِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی قدرت اور نعمت کا انکار نہیں کرتے، نہیں جھٹلاتے۔ یعنی فوراً رسپانس مل رہا تھا، میں انہیں سنا رہا تھا، ان پر ایک کیفیت طاری تھی، اور ساتھ ساتھ اقرار اور اعتراف والی بات۔ تم لوگ خاموش بیٹھے ہو، یعنی تم کو بھی اسی طرح سے جواب دینا چاہیے۔ دعا ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے لکڑیاں، ارے آمین آمین جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی جو درخواست ہے، تو جذبے سے آمین کا ظہور ہونا چاہیے۔
معلوم ہوتا ہے گھوٹ گھوٹ کے پی رہے ہیں پیٹ میں رکھے ہوئے آگے. جب قوم ہے یہ بنی اسرائیل کے باقی ماندہ ہیں جو رہ گئے, کوئی جذبہ ہی نہیں, کوئی جوش نہیں. بہرحال پھر سورہ واقعہ, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. واقعہ مانے ہونی شدنی, پیش آنے والی حقیقت جو ٹالی نہیں ٹل سکتی. مراد اس سے قیامت. قیامت کے بہت سے نام ہیں, الصاخہ, الطامہ, القیامہ, الساعہ, القارعہ. اس سے نام ہے, وصفی نام ہے. انہی ناموں میں سے ایک یہ نام ہے وصفی نام, صفتی نام, اذا وقعت الواقعہ, جب وہ ہونے والی بات ہو جائے گی. اس کی ابھی خبریں دی جا رہی, جو الٹ دے گی, پلٹ دے گی, اٹھا دے گی, پٹک دے گی, نیچے کو اوپر, اوپر کو نیچے کر دے گی, درہم برہم کر دے گی. پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ محشر برپا ہوگا اور لوگ 3 قسم کے ہوں. سب سے اعلیٰ قسم, سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے السابقون الاول. السابقون السابقون, سبقت لے جانے والے. ان کے تو بڑے بلند مقامات ہوں گے, اور وہ بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے, یعنی وہ کریم ہوں گے, خلاصہ ہوں گے ہر دور کے لوگوں کا. تو سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. پہلے دور کے جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے, بعد والے کم ہوں گے, لیکن یہ بہت اعلیٰ مقام کے لوگ ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس میں تو سب سے پہلے سر فہرست انبیاء ہوں گے, صدیقین ہوں گے, شہداء ہوں گے, صالحین ہوں گے, اور صالحین کا جو طبقہ اس کے بعد آتا ہے. نمبر 2 پر دائیں بازو والے ہوں گے, اصحاب المیمنہ. یہ تعبیر ہے قرآن کی, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھے لوگ, جنتی لوگ. یہ نمبر 2 کی نعمتوں میں ہوں گے, باغات میں ہوں گے, اور ان کے لیے نہریں ہوں گی. جو نعمتیں ہوتی ہیں جن کا انسان متلاشی ہوتا ہے, جن کی فکر میں رہتا ہے, وہ سب نعمتیں ملیں گی, بے دریغ ملیں گی, بڑی زبردست ملیں گی. لیکن السابقون السابقون کے مرتبے تک یہ نہیں پہنچ سکتے. اس کے بعد اصحاب الشمال, بائیں بازو والے ہوں گے, جہنمی عذاب میں جو ہوں گے, شعلوں میں ہوں گے, اور دھوئیں کی حالت میں ہوں گے, اور کھولتا ہوا پانی ہوگا, اور پیپ اور خون کا ان کو پانی پلایا جائے گا. کھانے نہایت ہی خطرناک قسم کے کانٹے دار دیے جائیں گے. وہ عذاب ہی عذاب دیکھیں گے جنہوں نے یہاں بڑی بدمستیاں کی, انکار کیا اللہ کا, شرک کیا اللہ کے ساتھ. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سوال کیا ہے, کیا تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں کہ کون ہے جو پانی برسا رہا ہے؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ کون ہے جو زمین سے پودے اگا رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ لکڑی کے اندر جلنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے, اور جنگلوں کے اندر تم کس طرح سے آگ حاصل کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ کھیتی باڑی تمہیں کیسے مل رہی, کون ہے؟ تم اگاتے ہو, تم اپنے دانے پھینکتے ہو, ہم ان دانوں میں کونپل نکالتے ہیں, سمندر سے بھاپ ہم اٹھاتے ہیں, بادل ہم بناتے ہیں, بادلوں کو ہوا کے دوش پہ جہاں چاہتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں, بوندوں کی شکل میں ہم برساتے ہیں. ساری نعمتیں تم کو مل رہی, اور اندھے ہو, بہرے ہو, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. چاہیے تھا کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے کہ ایک دانہ جو اللہ دے رہا ہے اس پر اللہ کی حمد کرنی, ایک بوند پانی کی جو مل رہی اس پر حمد کرنی. اگر پانی نہ ملے تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤ, کھانا نہ ملے تو بھوک سے تمہارا پیٹ پیٹ سے لگ جائے اور ہڈی چمڑا رہو, پھر لاش بن جاؤ. وہی اللہ جو اپنی نعمتیں دے رہا ہے تو اسے یاد کیا کرو. اس کے بعد سورۃ الحدید
الحدید کے معنی ہوتے لوہے کے، اور کیونکہ اس سورہ پاک میں اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زمین میں ہم نے لوہا اسٹور کیا ہے، اوپر سے اس طرح اترا کہ جو پوری کائنات تھی ملی جلی تھی، اور اس میں جتنے میٹیریلز اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے سو رکھے تھے، اور اس کے بعد جب چاہا اس کو الگ الگ کیا اور جو شیپ دینا چاہا وہ دیا، تو یہ سارے کرے سیارے ستارے الگ الگ ہوئے، اور فضا میں جہاں جہاں ان کا مقام تھا اپنے اپنے مقام پر ان کی گردش ان کے مدار پر، اور اس کے بعد ان کی کہکشاں میں جاری وساری کر دی گئی، اور اس کے اندر پہلے ہی سے اوپر ہی سے جو کچھ اسٹور ہو کر آیا، لوہا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو، بے شمار قسم کی دھاتیں اور سیال مادے، یہ سب اسٹور کر کے زمین کے پیٹ میں رکھ کر یہ کرہ اپنے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ اور جب اس زمین کو پوری طرح ہموار کر دیا گیا، تیار کر دیا گیا، تو جنت سے آدم کو اور حوا کو اس زمین پر اتارا گیا۔ جب ان کو اتارا گیا تو ایسا نہیں تھا کہ یہاں درخت نہ ہو، کھیت نہ ہو، مرنے کے لیے نہیں اتارا گیا تھا، سجی سجائی دنیا تھی، نہریں بھی تھیں، سمندر بھی تھا، چشمے بھی تھے، درخت بھی تھے اور پودے بھی تھے۔ یہ سب چیزیں پہلے اس طرح تھی کہ جنگلی طور پر اللہ کی پیداوار تھی۔ سب سے پہلے جب بھی کبھی درخت پیدا ہوا ہوگا تو کیا کوئی کاشتکار تھا، کوئی باغبان تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے جس طرح اس زمین کو پیدا کیا، اس میں دھاتیں رکھی، اس میں سیال اور جامد مادے رکھے، اور اس کے اوپر گیسز رکھی، اس کے اندر بھی گیسز رکھی، جس طرح یہ سارا سسٹم بنایا اور یہ ساری مخلوقات تیار کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی تمام ضروریات کو اس زمین پر پیدا کر دیا تھا۔ اور آدم حوا کو جب بسایا گیا تو ایک آباد دنیا میں، ایک ایسی دنیا میں جہاں ضرورت کی چیزیں مہیا تھیں، ان کو بسایا گیا۔ تو لوہے کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سورے میں، اور خاص طور پر اس سیاق و سباق میں کیا گیا ہے کہ لوہا جو اللہ نے دیا ہے، سر فہرست اس کا استعمال ہونا چاہیے ہتھیاروں کے لیے، یعنی تحفظ کے لیے، دین کی نصرت کے لیے اس لوہے سے چیزیں تیار کی جائیں جن کے ذریعے سے دفاع بھی ہو سکے اور جن کے ذریعے سے پیش قدمی ہو سکے۔ تو اب آپ پیچھے چلے جائیے، بہت دور تاریخ میں چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں سال، ہزار سال ہو گئے، انسانوں نے تلواریں بھی بنائی اور بھالے بھی بنائے اور نیزے بھی بنائے اور کیا کیا بنایا، لوہے کا کتنا سامان بنایا۔ لیکن دنیا آگے بڑھتی چلی گئی، پھر اسی لوہے سے بندوق بھی بنائی گئی اور توپ بھی بنائی گئی اور بختر بند گاڑی بھی بنائی گئی اور ٹینک بھی بنایا گیا، اور جتنے ساز و سامان، پھر اور آگے بات بڑھتی چلی گئی، تمدن ترقی کرتا چلا گیا، تو اسی سے ظروف بنائے گئے، برتن بنائے گئے، دیگیں بنائی گئیں، دیگچیاں بنائی گئیں، بالٹیاں بنائی گئیں اور کیا کیا بنایا گیا۔ پھر بات آگے بڑھتی گئی تو اسی سے کاریں بنائی گئیں، بسیں بنائی گئیں، ہوائی جہاز بنائے گئے۔ لوہے کا استعمال کتنا ہوا ہے، زمین سے کتنا لوہا نکالا گیا ہے، کوئی شخص کیلکولیٹ کر کے بتا کے دکھا دے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہے کتنا لوہا نکالا گیا، کتنا سونا نکالا گیا، کتنی چاندی نکالی گئی، اور کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ تو اس بنیاد پر سورہ کا نام الحدید رکھ دیا گیا، لیکن اصلاً اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اصل موضوع یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ کے راستے کی جد و جہد کرو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مشغول رہتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں، وہ صدیق کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں مقبول لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ باقی دنیا میں جو مست ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کھیل کود، تفریح، تماشا، دولت، کھانا پینا، کپڑا لتا، مکان، بس اس میں رہتے مرتے ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں استعمال کے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ دماغ پر طاری کر دو کہ وہ ہر وقت اسی فکر میں غلطہ پیچا رہو، کیسے کھواؤں، کیسے کیا کروں۔ ارے بھائی اپنی ضرورت پوری کرو، اللہ فرماتا ہے بھیک منگے نہ بنو، معطل نہ بنو، لیکن یہ چیزیں اس کے لیے نہیں کہ دل میں سجا لو،
دل میں اللہ کو سجاؤ، دماغ میں اللہ کی فکر رکھو، اور ہاتھ پیر سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں استعمال کرو، ممانعت نہیں۔ اسی لیے آگے چل کر اس سورے میں رہبانیت کو غلط بتایا گیا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ یوگی بن گئے، سنیاسی بن گئے، جنگل میں چلے گئے، کسی غار میں چلے گئے، کہیں پہاڑ کی چوٹی پہ رہنے لگے، سادھو بابا بن گئے، گیروے رنگ کا کپڑا پہن لیا اور ایک پیر سے کھڑے ہوئے ہیں، آدھا دھڑ زمین میں دفن کر لیا، ایک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، رسی سے باندھے ہوئے، ننگ دھڑنگ پھر رہے ہیں، یہ ہے بابا۔ جاہلوں کی ٹیم ہے، شیطانوں کی، جاہلوں کی، بے وقوفوں کی، احمقوں کی، اپنے کو یہاں بھی عذاب دے رہے ہیں وہاں بھی عذاب ملے گا۔ یہ سب اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے جو نظام انبیاء کے ذریعے دیا ہے وہ ہے اصل نظام۔ انبیاء سماجی، معاشرتی اور خاندانی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اخلاق برتتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہی طریقہ سے ہندوؤں کے یہاں، بدھسٹوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں سنیاس اور یوگ کے نام پر اور دنیا کو ترک کرنے کے نام پر اور رہبانیت کے نام پر ایسا عذاب اپنے کو دیا گیا ہے کہ آپ ان کے قصے سن لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کتنے ایسے عیسائی پادری گزرے ہیں کہ جو ننگ دھڑنگ رہے اور کاٹنے والے کیڑوں کو اپنے جسم پر لگایا کہ وہ تکلیف سہتے رہے۔ کتنوں نے اس طرح زندگی گزاری کہ اپنا جسم آدھا زمین میں گاڑ لیا اور اسی طرح زندگی کاٹ دی۔ اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے کسی نے اپنی زبان میں چھید کر کے کوئی کڑا ڈال لیا کہ وہ لٹک رہا ہے منہ میں، کسی نے اپنے جسم پر کہیں داغ لگوایا۔ ابھی بھی افریقہ میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی رہے کہ جنہوں نے اپنے جسم میں کیلیں ٹھکوا دی، یعنی آخری درجے کا عذاب، اس کو برداشت کر کے وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ بڑے ہی راہب ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس کی شہرت دی گئی کہ ان کو سولو دی گئی اور ان کے جسم پر کیلیں ٹھوک دی گئی تھی، تو اب حضرت عیسیٰ کی نقل میں اور حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کتنے ایسے عیسائی تھے جنہوں نے اپنے ساتھ یہی کیا کہ ہمیں سولی پر چڑھا دو، جسم میں کیلیں ٹھوک دو۔ رہبانیت کے اتنے خوفناک واقعات ہیں۔ اور یہاں ابھی کمبھ میلہ ہوا تھا تو اس میں دیکھا آپ نے گینگ کے گینگ، بھیڑ کی بھیڑ، ننگ دڑنگ، جاڑا، سخت جاڑا، اس میں ننگ دڑنگ، یہ دکھا رہے ہیں وہ کہ بھئی ہمارے اندر یہ طاقت ہے، ہم دنیا دار نہیں۔ کسی کے بالوں کی لٹیں ایسی ہیں کہ اس نے کبھی بال صاف ہی نہیں کیے، اور کسی نے اپنا ہاتھ باندھ رکھا ہے، رسی سے چھت سے بندھا ہوا ہے، ایک ہاتھ اسی طرح لٹکا ہوا ہے کہ وہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں اپنے اندر یہ قدرت رکھتا ہوں۔ کوئی ایک پیر پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنی یہ طاقت دکھا رہا ہے۔ عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، زہد و تبتل کے نام پر کیا کیا عذاب انسان نے اپنے کو دیا۔ اور افسوس کہ ہمارے بہت سے صوفی، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی اسی طرح کے یوگ سے متاثر ہو گئے اور رہبانیت سے متاثر ہو گئے، تو کوئی الٹا چلہ کشی کر رہا ہے۔ کسی کو جو ہے گراڑی سے لٹکا دیا گیا کنویں میں تو اس کا سر لٹکا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے نماز معکوس پڑھ رہا ہے، سر نیچے ہے پیر اوپر ہیں، یہ عبادتیں ہو رہی ہیں۔ دین کا ایسا مذاق بنایا، ایسا تباہ کیا، اور دین کو یوگ سے جوڑ دیا یا رہبانیت سے جوڑ دیا۔ تو اس لیے اللہ میاں کو کہنا پڑا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت جو انہوں نے ایجاد کر لی ہے ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، ہم نے نہیں لکھا، ہم نے تو صرف یہ کہا تھا اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ کہ اللہ کی رضا کی فکر کرو۔ لیکن
یہ دنیا بڑی اندھی ہے. ایک طرف ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی کوئی خواہش چھوڑنا نہیں چاہتے، جو اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر خواہش پوری کر لیں، شراب اور کباب اور عیاشی اور بدماشی کا کوئی راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایک طرف وہ شیطان ہے، ایک طرف دوسرے شیطان ہیں جنہوں نے مذہب کو بگاڑ دیا، مشکل بنا دیا، عذاب بنا دیا. اب ان کے بیچ میں حق ہے، جس حق کی تلقین انبیاء نے فرمائی. بہرحال جب آپ 28ویں پارے میں پہنچیں گے تو سب سے پہلی سورہ جو آپ کے سامنے آئے گی اس کا نام ہے مجادلہ، اور مجادلہ بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ جدل کے معنی ہوتے ہیں بحث کے، اور جدال اور مجادلہ کے معنی ہوتے ہیں آپس میں جو مباحثہ. یہاں پر چونکہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت اوس ابن صامت کی جو اہلیہ تھیں جناب خولہ، وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اپنا ایک مسئلہ لے کر، مقدمہ لے کر، کیونکہ وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، اور قائد بھی تھے، رہبر بھی تھے. کوئی بھی مسئلہ ہو حضور کی موجودگی میں آپ ہی کی بارگاہ میں لانا پڑتا تھا. تو وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضور میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. یعنی اس کو کہتے تھے زہار. یہ لفظ جو تھا جاہلیت میں اس کو زہار کہتے تھے. اس طرح کا بول دیتے تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا. بھائی رشتہ ختم کرنے کا اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. طلاق دیجیے آپ ایک یا دو، اس کے بعد اگر آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی رجوع کرنا ہے تو رجوع کریں، نہیں کرنا ہے تو عزت کے ساتھ رخصت کریں. اسلام میں جھگڑا، ٹنٹا، فتنہ، بدماشی نہیں ہے، غنڈہ گردی نہیں. جو کرے گا پھر اس کے لیے جیل ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. شریفانہ طریقہ ایک متعین کیا گیا. لیکن یہ بکواس کیا بھائی تو میری ماں کی طرح ہو گئی، یہ کیسا بول. جاہلیت کے جو کندہ ناتراش تھے، بے عقل، وہ یہ سب باتیں کیا کرتے تھے. اسلام نے خاتمہ کر دیا ان تمام رسموں کا اور فضول باتوں کا. تو حضور پاک علیہ السلام ابھی بات سن رہے تھے اور وہ بحث کر رہے تھے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. تو کیسز تو بہت سے آتے ہیں نا، عدالت بھری رہتی. حضور کی عدالت میں بھی کیسز آتے تھے، لیکن یہ عجیب کیس تھا کہ اس میں اللہ میاں کی طرف سے ڈائریکٹ مداخلت ہوئی. سورہ نازل فرمائی گئی اور فرمایا گیا اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے بحث کر رہی. کتنا بڑا مقام اس عورت کو دیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سن لی بات، یعنی میں اس مسئلے کا حل بتا رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ نبی تو خود اللہ ہی سے حل مانگتے، تو اللہ تعالی نے ڈائریکٹلی فرما دیا کہ میں نے سن لی ہے بات اور اب حل یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا. شوہر نے جو بات زبان سے نکالی اس پر سزا ہوگی. 2 مہینے کے روزے رکھیں، ایک غلام آزاد کریں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. ایک بڑا کفارہ کہ آئندہ اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جو اگلی آیتیں ہیں ان میں ذکر ہے منافقوں کا، گھسپیٹیوں کا، نمائشی ملاؤں کا اور نمائشی صوفیوں کا، جو بھرے رہتے ہیں ہمیشہ، ہر جگہ رہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں بھی رہتے تھے اور ماحول میں رہتے تھے. اور وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسا سلام کرتے ہیں لگتا ہے بس بچ جائیں گے، اور لوگ جیسا سلام کرتے ہیں اس سے ہٹ کر، کیونکہ جس کے اندر چور ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہی مظاہرہ کرتا ہے.
نمائش زیادہ کرتا ہے، اپنا اخلاص زیادہ دکھانا چاہتا ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. ارے حضرت اقدس، ارے حضرت آپ کی تو مقدس ذات کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے، حضرت اجازت دیں کہ پیر چوم لو. یہ سب حرکتیں منافق کرتے تھے. کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلص ہے، ایسا فداکار ہے کہ واقعی وہ چاہتا ہے، یہ استثنائی کیس ہوگا، ورنہ عام طور پر یہ صورتحال ہوتی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور چھپ چھپ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. یہ ان کو احساس نہیں تھا کہ ایک ہو تو اللہ دوسرا ہے، دو ہوں تو اللہ تیسرا ہے. ایمان کیونکہ ان کے اندر اصلاً تھا نہیں، اس لیے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم جو چھپ کے بات کر رہے ہیں وہ بات حضور کے سامنے آ رہی. اور آ رہے ہیں، سب ملنا چاہتے ہیں، حضرت سے ملاقات الگ سے ہو جائے ذرا تخلیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر دے دیا، جو صاحب تخلیے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں پہلے صدقہ دیں. اب وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. ان منافقوں کا حال یہ تھا کہ پیسے کے چکر میں تو آتے تھے، تو اب جناب والا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا ملنے کے لیے، تو چھٹ گئے سب. پھر اللہ میاں نے حکم جو ہے ہلکا کر دیا، چلو بھائی اب مطالبہ نہیں ہے، صدقہ نہ دے کر بھی مل سکتے، ورنہ پہلے ایک آرڈر دیا گیا. جب زیادہ قصہ ہونے لگا کہ حضور کو سب پریشان کر رہے تو فرمایا کہ پہلے آپ صدقہ دیجئے اتنا اور پھر آئیے اور حضور پاک علیہ السلام سے بات کیجیے. آگے چل کر پھر ذکر ہے منافقوں کا کہ جن کا حال یہ ہے کہ ایک طرف ان کی دوستیاں ہیں یہودیوں سے، دوسری طرف وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہیں، چاہتے ہیں کہ مال غنیمت انہیں حاصل ہو، لیکن ذمہ داریاں ادا کرنے سے وہ بچ جائیں. اور پھر اسی سورے میں حزب اللہ اور حزب الشیطان، دن میں اس موضوع پر سبق ہوا تھا، درس ہوا تھا کہ ایک ہے اللہ کی پارٹی، ایک ہے شیطان کی پارٹی. تو اللہ کی پارٹی کے بارے میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جو اللہ کو اور آخرت کو رسول کو مانتا ہے وہ ان کے دشمنوں کے ساتھ پھر تعلق نہیں رکھ سکتا، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو. اگر خدا نخواستہ وہ مخالف صف میں کھڑا ہوا ہے، وہ اس خیمے میں ہے جو نفاق کا خیمہ ہے، کفر کا خیمہ ہے، یہودیت اور عیسائیت کا خیمہ ہے، اس میں اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ چاہے باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو، وہ ہمارا نہیں. جو اس پر قائم ہوں گے، خالص اسلامی نظام ہمیں چاہیے، خالص اللہ کا سسٹم چاہیے، خالص نبی کی قیادت چاہیے. نبی کی قیادت کے علاوہ کسی قیادت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. جن کا یہ معاملہ ہوگا وہ ہوں گے حزب اللہ کے لوگ. اس سے ہٹ کر جو لوگ ہوں گے وہ حزب الشیطان کے لوگ. اور یہ فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہوگی. اس کے بعد اب دیکھ لیجئے، جن سے دوستی رچانے پر اتنا غصہ تھا، اگلی جو سورہ ہے جس کا نام ہے الحشر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرمایا کرتے تھے اس کو سورۃ النذیر کہو. یعنی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، مدینہ منورہ کے جنوبی علاقے میں رہتا تھا، اس سازشوں میں ملوث تھا. جیسے بنو قریظہ کا حال تھا، اس سے پہلے بنو قینقاع کا یہی حال تھا، جس کو مدینے کے درمیانی علاقے سے نکال باہر کیا گیا. اب بنو نذیر موجود تھے، بنو قریظہ موجود تھے. ایک مسئلہ تھا، دو افراد کی دیت دینے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، بنو نذیر کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے کہ ان سے مشورہ کرنا تھا. اور یہ بات چونکہ پہلے سے طے شدہ تھی کہ کوئی بھی مسئلہ اس نوعیت کا ہوگا جس میں دیت وغیرہ دینی ہوگی یا مشترک محاذ بنانا ہوگا تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. کانسٹیٹیوشنلی اس کو طے کیا گیا تھا. تو حضور تشریف لے گئے تھے ان کے علاقے میں، تو اندر سے یہ کہلوایا گیا کہ قلعے کی دیوار کے نیچے سائے میں بیٹھ جائیں، سردار ابھی تشریف لاتے ہیں. تو آپ بیٹھ گئے.
اتنے میں جبرائیل امین آئے، فوراً اٹھیے یہاں سے فوراً اٹھ جائیے، ہٹ جائیے، آپ کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے اندر۔ سازش یہ طے کی گئی تھی کہ یہ دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں بڑی شخصیتیں، نشانہ حضور کو بنانا ہے، تو قلعے کی دیوار پر سے سل کا جو پتھر ہے وہ ایسا پھینکا جائے گا کہ سیدھے سر پر پڑے اور سر پھٹ جائے اور دوسرے سب زخمی ہو جائیں۔ یہ کارروائی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے 3 سلیں طے کی گئی ہوں اس طرح کہ ایک محمد پہ گرائی جائے، ایک ابو بکر پہ، ایک عمر پر، ان تینوں کا صفایا کر دیا جائے۔ حضور کو اطلاع اللہ کی طرف سے دے دی گئی اور آپ اٹھ کر آگے بڑھ گئے۔ جس وقت آپ لوگ آگے بڑھ گئے، وہاں سے بچ گئے، زور سے دھماکہ ہوا پتھر کے گرنے کا اور سازش کھل گئی۔ بات چھپائی نہیں رہ سکی، جانیں بچ گئیں، سازش کھل گئی۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کیا جائے، گھیراؤ کر دیا جائے، ان کا بھی وہی حشر ہونا ضروری ہے جو بنو قینقاع کا ہو چکا ہے۔ چاروں طرف مسلم فوج لگ گئی، قلعے کا گھیراؤ کر لیا گیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہمارے دوست اور احباب ہیں، یعنی مدینے کے وہ مسلمان جو منافق تھے اور خفیہ ان سے رابطے رکھتے تھے، وہ ہماری مدد کریں گے۔ ادھر منافقوں نے میسج بھیجنا شروع کیا کہ ڈٹے رہنا، ہم لوگ تمہاری مدد کریں گے، تمہیں اگر نکالا گیا ہم لوگ مدینہ چھوڑ دیں گے۔ یہ باتیں چل رہی تھی، یعنی خفیہ پیغام دیا جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ جاری رکھا، کھڑا محاصرہ چلتا رہا۔ انہوں نے اپنے ہاں کھانے پینے کا سامان اسٹور کر لیا تھا کہ کئی دن تک وہ اپنا کام چلاتے رہیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک جگہ سے پانی جا رہا ہے، کہا کہ اس کو بند کر دو، اور ان کے باغات کے وہ درخت جن پہ پھل نہیں تھے، تو آپ نے کہا کہ ان کو پریشر میں لینے کے لیے اور دباؤ ڈالنے کے لیے ان درختوں کی کٹائی شروع کر دو۔ پھلدار درختوں کو کٹوانے کا آپ نے حکم نہیں فرمایا، اور یہ ہدایت تھی کہ مسلمان کہیں پر بھی حملہ آور ہو تو وہاں املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، اور جو جنگجو نہ ہو اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ کوئی پجاری ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، اسلام میں ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، صرف جو جنگجو ہیں بس لڑائی ان سے ہے۔ اب جب درخت کٹنے لگے تب تو ان کی جان نکلنے لگی، دمڑی جانے لگی، چمڑی سے زیادہ دمڑی۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی کرم فرمائیے، ہمارے درخت نہیں رہ جائیں گے تب تو ہم لوگ مر ہی جائیں گے، پھر ہمارے پاس رہ کیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اگر تمہیں معاہدہ کرنا ہے تو معاہدہ اس شرط پر ہوگا کہ تم علاقہ خالی کر دو، یہ قلعہ خالی کرو، یہاں سے نکل جاؤ، دفن ہو، کہیں چلے جاؤ، یہاں ہم برداشت نہیں کر سکتے تمہاری غداریاں، سازشیں، بدعہدیاں۔ انتہا کر دی تم نے، تم نبی کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، جس نبی نے تمہیں امن دیا، جس نبی نے تم کو شہریت دی، جس نبی نے تم کو حقوق دیے، اس کے ساتھ یہ غداری، تو بس تم نکل جاؤ یہاں سے، اور جو سامان وامان ہے تمہارا وہ لے جا سکتے ہو، ہتھیار نہیں لے جا سکتے۔ تو اب حالت یہ ہوئی کہ انہوں نے گھر کا سب سامان لپیٹنا شروع کیا، سمیٹنا شروع کیا کہ اب سب لاد پھاند کے لے جانا ہے۔ تو اس حد تک انہوں نے اپنی بخالت کا یا بخل کا، دنیا داری کا اور دنیا کی طمع کا اظہار کیا کہ اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں، دروازوں کی لکڑیاں اور کھڑکیاں وہ بھی اکھاڑی، توڑنا شروع کیا کہ انہیں بھی لے جانا ہے، گھر کو ایسا چھوڑ دینا کہ رہائش کے قابل نہ رہے، یہاں تک کہ چھتوں کی دھنیاں نکالی، گھر بیکار کر کے جائیں، ایک تو ضد میں کہ بعد میں مسلمان یہاں رہ نہ سکے، اور دوسرے طمع اور حرص
اس منظر کو قرآن پاک کی اس سورے میں سب سے پہلے پیش کیا گیا ہے کہ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ قلعے ہمیں بچا لیں گے، طاقت ہماری ہمیں بچا لے گی، اب ذرا حال دیکھو ان کا کہ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ آج حالت یہ ہے کہ اپنے گھروں کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے ویران کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کے دروازے کھڑکیاں دے رہے ہیں، لو بھائی اکھاڑو، لے جاؤ، دفان ہو یہاں سے۔ یہ نوبت آئی ہے۔ کیوں یہ نوبت آئی؟ غداری، بدعہدی، جرم، سازش کے نتیجے میں یہ ان کے بارے میں فیصلہ ہوا اور ہلکا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ جن کو یہ مانتے ہیں وہ ہوتے تو گردنیں کاٹ دیتے ان کے۔ یہ تو رحیمانہ فیصلہ ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے سامان بھی لے جاؤ، جان بھی لے جاؤ۔ اور اس سورے میں پھر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جہاں پر جنگ ہوتی ہے اور مال حاصل ہوتا ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے، تو مجاہدین میں بٹتا ہے۔ جہاں پر بغیر جنگ کے مال حاصل ہوتا ہے اس کو فیء کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ وہ فلاں فلاں مصرف میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان مصارف کا تذکرہ اس سورے میں فرمایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو یاد کرنا چاہیے کہ انہوں نے کافروں سے بالکل بیزاری اختیار کی، علیحدگی اختیار کی کہ ہم تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، شرک اور توحید کا کوئی جوڑ نہیں۔ تو اے مسلمانوں تم بھی اس کو یاد رکھنا۔ ہاں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر ایسے کافر و مشرک ہیں جو تم سے جنگ نہیں لڑ رہے تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، لیکن جو تمہارے خلاف جنگ مسلط کر رہے ہیں، تم پر زیادتی کر چکے ہیں، تو ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا۔ سورت کے اختتام پر یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ ہر مومن کو وہ لمحہ یاد رکھنا چاہیے جب اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی، اور انسان کا جو عمل ہوگا اللہ اس کو قبول فرمائے گا تو اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی۔ اور قرآن پاک کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن پاک کو ہم اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے ہو پہاڑ چٹک جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نبی کے لیے آسان کر دیا، نبی کے واسطے سے امت کے لیے آسان کر دیا۔ ورنہ کون تھا جو کلام الہی کی تجلی کے اثر کو قبول کر سکتا؟ اور اللہ کی صفات، چند صفات یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں کہ مومن ہے، سلام ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، خالق ہے، بارئ ہے، جو اللہ کے اوصاف ہیں ان میں سے چند اوصاف یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو سورہ ہے اس کا نام ہے ممتحنہ۔ ممتحنہ، ممتحنہ کے معنی امتحان لینے والی، جانچنے والی، چیک کرنے والی سورہ۔ اب چونکہ اس سورے میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کی کافروں سے سن 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی تو یہ صلح ہوئی تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، اور اس دوران اگر مکے سے کوئی شخص مدینے آئے گا تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے واپس بھیجا جائے، اور اگر مدینے سے کوئی شخص مکے جاتا ہے تو یہ ذمہ داری مکے والوں کی نہیں ہوگی کہ وہ اسے واپس بھیجیں۔ یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اب اس معاہدے کے بعد بعض خواتین مکے سے مدینے آئیں تو ادھر سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کو واپس کیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ خواتین اس معاہدے میں داخل نہیں۔ اب وہ سٹ پٹا گئے، کہا کہ دیکھ لیجیے معاہدہ۔ دلچسپ بات یہ ہوئی تھی کہ معاہدہ جب لکھا گیا تھا تو اس میں مرد کا لفظ لکھا گیا تھا، رجال، یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ انسان، شخص۔ اگر اس طرح کا کوئی لفظ ہوتا تو عورتیں بھی داخل ہوتی، لیکن چونکہ اس میں جو لفظ تھا معاہدے میں وہ تھا رجال، کوئی اگر مردوں میں سے کوئی شخص آتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ آپ دیکھ لیجیے معاہدے میں تو مردوں کا تذکرہ ہے، عورتوں کو نہیں، اس لیے عورتوں کو واپس نہیں بھیجا جائے۔
اب جانتے تھے کہ بیچاری عورتیں جو ہیں ان کو تو یہ بہت ستائیں گے، ذلیل کریں گے، اور وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ایسا ہو گیا کہ جو معاہدہ کیا گیا اس میں یہ ورڈ اس طرح لکھا گیا، مین، وومن اور مین کا جو فرق ہے وہ اگر پرسن لکھا ہوتا تو پھر تو بھیجنا پڑتا۔ تو اس طرح سے عورتوں کو نہیں بھیجا گیا، یہ بات طے ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمانوں دھوکے میں بھی نہ آنا، کہیں خواتین جاسوس نہ بھیجی جائیں کہ بھئی آپ تو بڑے مطمئن ہیں اور یہ مسئلہ کہ بھئی عورتیں نہیں بھیجی جائیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جاسوس عورتیں بھیجی جائیں اور وہ آپ کے اندر گھس کے پھر فتنہ پیدا کریں، اس لیے جانچ ضروری ہے۔ فامتحنوہن، ان کو چیک کر لینا چاہیے، اور چیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے، ہر حالت میں دیکھا جائے کہ واقعی مومن ہیں کہ نہیں، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، جذبات محسوس ہو رہے ہیں کہ واقعی انہوں نے شرک چھوڑا ہے، کفر چھوڑا ہے، یا یہ لگ رہا ہے کہ گھپلا ہے، تو اس کا جائزہ لیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اگر مومن خواتین آپ سے آ کر بیعت کریں تو آپ ان سے بیعت لے سکتے ہیں کہ بھئی شرک و کفر چھوڑنا ہوگا، کبائر گناہ سے باز آنا ہوگا، چوری چکیٹی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی، اور پھر آپ کی نافرمانی کسی بھی معروف معاملے میں وہ نہیں کریں گے۔ اگر یہ شرائط طے پاتی ہیں تو آپ ان سے بیعت لیجیے۔ اور سورہ ممتحنہ میں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ کیا گیا، پھر حضور پاک علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو بہت سے صحابہ مرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح عورتوں نے بیعت کی تھی تم بھی بیعت نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم سب تیار ہیں، ہم بیعت کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے مردوں سے بھی انہی شرائط پر بیعت لی تھی فتح مکہ کے بعد، اور بہت سے موقعوں پر بیعت کا یہ سلسلہ رہتا تھا، کیونکہ بیعت کے معنی ہوتے ہیں معاہدے اور پیکٹ کے۔ تو معاہدہ تو ہر انسان کا اللہ سے ہے، رسول اللہ سے ہے، لیکن اس معاہدے کی تجدید کی جاتی ہے، اس کو تازہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح تازہ کیا جاتا ہے کہ کسی کو اپنا مربی مانا جاتا ہے، اتالیق مانا جاتا ہے، نگراں مانا جاتا ہے کہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس معاہدے پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ اس کا جائزہ بھی لیتا رہے اور اسی بنیاد پر رہنمائی کرتا رہے اور مشورہ دیتا رہے۔ اس طرح جیسے شاگرد اور استاد کا تعلق ہوتا ہے، ویسے ہی تعلق یہاں پر بھی بیعت کرنے والے کا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اس کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ تربیتی تعلق ہوتا ہے اور اصلاحی تعلق ہوتا ہے۔ تو ایک وہ غلطی ہے جو کتاب کی ہے، علم کی ہے، فن کی ہے، مضمون کی ہے، ایک استاد متنبع کرتا ہے۔ ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو روح کی ہے، نفس کی ہے، ذہن کی ہے، قلب کی ہے، باطن کی ہے، اور اس سے یا تو خود مربی واقف ہو جاتا ہے یا اسے مطلع کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس تخصص کی بنیاد پر روحانی معاملات میں اور باطنی معاملات میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہی ہے جو حقیقت تصوف کی اور بیعت اور سلوک کی۔ تو سورہ ممتحنہ میں اس موضوع کو پیش کیا گیا اور ابتدا کی گئی اس سے کہ اے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن، رسول کے دشمن، ان سے دوستیاں مت رچاؤ۔ یہاں سے بات شروع کی۔ بہرحال پھر آگے جب آپ چلتے ہیں تو سورۃ الصف آتی ہے۔ صف کے معنی ہوئے ایک ساتھ کھڑا ہونا ترتیب کے ساتھ، اور یہاں جس صف کا تذکرہ ہے وہ مجاہدوں کی صف ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کی صفوں کو پسند کرتا ہے جو اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے اور باطل سے مقابلے کے لیے جنگوں میں صف بستہ ہوتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس سورے میں ایک بڑی حقیقت کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی تھی، اور یہ خوشخبری انجیل میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس کو پیراکلیٹوس کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے یونانی جو نسخہ تھا انجیل کا اس میں منحمنہ کا لفظ تھا، اور بالکل ایگزیکٹلی اس کے معنی وہی ہیں جو احمد کے لفظ کے ہیں۔
اور اس سورہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ پھر آگے چل کر اس کا تذکرہ ہے کہ اے لوگو، وہ راستہ جو تم کو دردناک سزا سے بچا لے، وہ طریقہ یہ ہے کہ تم ایک تو پختہ ایمان رکھو اور جانی اور مالی قربانیوں کے لیے تیار رہو۔ اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں فتح ملے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو یاد دلایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے؟ تو جو ان کے مخلص حضرات تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار اور حاضر ہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ مسلمانوں کو سنایا گیا کہ تم کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم انصار اللہ ہیں۔ تو دین کی نصرت جو ہے اس کو نصرت الہی سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہاں اس کا نسخہ ذکر کیا گیا۔ پھر سورہ جمعہ کے اندر جمعے کا بھی تذکرہ ہے کہ جمعے کی جب اذان دی جائے تو بس لبیک کہو اور فوراً کاروبار وغیرہ چھوڑ چھاڑ، دکان اور کھیت چھوڑ کر مسجد کی طرف لپک جاؤ، نماز میں کی فکر میں لگ جاؤ، امام کا خطبہ سنو۔ اور یہ مسلمانوں کا ایک ہفتے واری اجتماع ہے، اس اجتماع میں صرف نماز زور کی نہیں پڑھنی، جمعے میں زور کی نماز میں تخفیف کر دی گئی، 4 کی جگہ 2 رکعتیں دے دی گئی، لیکن اس میں تقریر ہوتی ہے، اس تقریر کا سننا ضروری ہے اور اس تقریر میں ہفتے کا پروگرام دیا جانا چاہیے تاکہ ہفتے بھر کے پروگرام کو لے کر لوگ اپنے گھر جائیں۔ یہی طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور شروع میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی کی بعثت ہی ہوئی ہے تعلیم و تربیت کے لیے، اس مقصد کے لیے بعثت ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی آیتیں بھی پڑھنا سکھائیں، تزکیہ بھی فرمائیں، قرآن کی آیتوں کا مطلب بتائیں، حکمت اور دانش مندی کی باتیں بتائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ یہودی جو اپنے اسکول چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں اور تورات پڑھا رہے ہیں، ان کی حالت تو ایسی ہو گئی کہ جیسے گدھے کی پیٹھ پر کتابوں کا پشتارہ لگا دو اور اس کی وجہ سے وہ گدھا عالم نہیں کہلائے گا، ویسے ان کی حماقتوں کا حال یہ ہے کہ یہ پڑھتے ضرور ہیں تورات، عمل سے کورے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قرآن پڑھے، حدیث پڑھے لیکن عمل نہ کرے تو قرآن اس کو حمار کہتا ہے، وہ گدھے کی طرح ہے، جیسے ان کے بارے میں کہا۔ وہ اسی لیے کہا کہ مسلمان بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر وہی کردار ہوگا کہ بس پڑھ لیا، معلومات حاصل کر لی، عمل نہیں کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گدھوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے، اور منافقون کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ دوغلے قسم کے لوگ بڑے خطرناک۔ یہاں بھی یہی فرمایا گیا ہے اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ مسلمان ہیں، صفت ہے نفاق، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہودی تو ہے نہیں، یہ مکے کے کافر بھی نہیں، یہ عیسائی بھی نہیں، مسلمان ہے جو معاشرے میں۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں حضور ہم لوگ تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہی ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی نے تو بنایا۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے پاس آ کر بڑی تعظیم کی بات کریں گے اور بس گرے جائیں گے اور فرشی سلام گویا کہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور بڑی بڑی باتیں لچھے دار کریں گے۔ آگے چل کے فرمایا گیا کہ آپ ان کو دیکھیں تو بس ایسا لگے گا شیخ المشائخ تشریف لا رہے، ذرا لوگ ہٹو، یعنی خاص طور پر بن ٹھن کر بہت شاندار لباس اور عبا اور مشلا اور غترہ اور جناب والا ہاتھ میں چھڑی اور انگوٹھیاں وغیرہ وغیرہ، ایسے اس طرح کے دیکھ کر آدمی معلوم ہو جائے کہ شیخ المشائخ ہے، لگتا ہے کہ کسی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں یا شیخ الحدیث ہوں گے کسی مدرسے کے، بڑے پیر صاحب ہوں گے۔ یہ شکلیں اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، آپ دیکھیں ان کو تو ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بات کریں تو ایسی میٹھی لچھے دار دلچسپ کہ آدمی سنتا ہی رہ جائے۔
یہ سب فنکاری ہوتی ہے، بہت سے فنکار اسی کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ بھائی چلو حضور کے پاس چلو، فلاں گناہ کر بیٹھے ہو، چلو وہاں معافی تلافی ہو، حضور سے درخواست کرو کہ دعا کرے مغفرت کی، چلو یار چھوڑو. اس وقت ان کا یہ حال ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا يستغفر لكم رسول اللہ لووا رؤوسهم، تو وہ مڑتے ہیں، چہرہ موڑ کے نکل جاتے ہیں کہ مخلص تو ہے نہیں، وہ تو آتے ہیں تو مفاد کے لیے آتے ہیں ملتے ہیں، اور اس کے بعد جب چاہتے ہیں کھسک لیتے ہیں. آگے چل کر پھر فرمایا گیا ہاں یہی ہے، انہی میں سے وہ ہے مجرم جس نے اپنی زبان سے کہا تھا مسلمانوں، اے ہمارے لوگوں، ان لوگوں پر خرچہ بند کر دو. چندہ دیتے ہو تم، نبی اپیل کرتے ہیں تو تم بھی لے کے چلے جاتے ہو، ہماری طرف سے یہ حاضر، یہ دینے کا سلسلہ بند کرو تاکہ یہ چھٹ کے یہاں سے چلے جائیں. یہ اپنی مجلسوں میں کہتے تھے چندہ بندہ بند کرو، ایسا ان کے پاس نہ پہنچے تو ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب بنی المستلق میں جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک کنویں سے پانی لینے پر ایک مہاجر میں اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا تھا اور نعرے بازی ہو گئی تھی، اور انصار کی جے اور مہاجرین کی جے، یہ نعرے لگے تھے اور خطرہ تھا کہ سخت لڑائی ہو جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تھی اور آپ نے جا کر صلح صفائی کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مستقر پر آ گئے تھے. تو یہ فتین عبداللہ ابن ابی وہاں پہنچا اور کہنے لگا میں کہتا تھا نا کہ ان کو مت پالو، اپنے کتے کو کھلاؤ گے موٹا کرو گے تم ہی کو بھمبوڑ کھائے گا. یہ سب باتیں کی اس نے کہا اب دیکھنا مدینے چلوں گا تو جو باعزت شخص ہے وہ ذلیل کو نکال کے باہر کرے گا. یہ تھا یہ خبیث آدمی جو مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا تھا، حضور اس کی خاطر کرتے تھے. اس نے یہ سب باتیں کی، حضور تک اطلاع پہنچی، آپ نے مدینہ منورہ کے سرداروں سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں بڑا خبیث آدمی ہے، تو یہ سب کرتا ہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی سیادت چھن گئی، چھوڑیے اس کو. لیکن اس کے بیٹے مخلص مسلمان تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا. انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے ایسا ایسا کہا ہے، اور یہ ان کو لگا کہ شاید حضور اس کے خلاف کارروائی کروائیں، تو وہ حضور کی خدمت میں آئے اور یہ کہا کہ حضور اگر آپ کا یہ آرڈر ہو کہ اس کی گردن اتار دوں تو یہ بندہ حاضر ہے، کسی اور کو یہ آرڈر نہ دیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، کرتے رہیں. لیکن ایمانی غیرت ایسی تھی بیٹے کی کہ جب مدینہ منورہ میں داخلے کا وقت آیا تو سب لوگ اندر داخل ہوتے گئے. جس گیٹ سے اندر جانا تھا فصیل جہاں پر تھی، وہاں جب باپ آیا تلوار سوت کے بیٹا کھڑا ہو گیا، اندر داخل نہیں ہو سکتے. ارے تو مجھے روکے گا؟ ہاں میں روکوں گا، اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ جو باعزت ہیں وہ اجازت نہ دیں. تو نے کہا تھا کہ تو باعزت ہے تو ان کو نکالے گا، آج میں بتا دوں گا، تجھے دکھا دوں گا کہ باعزت کون ہے. تو واقعی وہ ایسا موقف تھا کہ یوں سمجھو کہ بس اس کا خون خشک ہو گیا ہوگا، اور غصے میں آپے سے باہر، لیکن وہ تلوار لے کے کھڑے تھے، میں گردن اتار دوں گا تیری. فوراً آدمی دوڑایا گیا اور وہ حضور کے پاس پہنچا اور یہ کہا کہ بیٹا باپ کو روکے کھڑا ہوا ہے، اجازت آپ دے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میری طرف سے اجازت ہے، جا کے فوراً کہہ دو. تو وہاں اطلاع دی گئی. تو تب بیٹے نے کہا باپ سے اب تجھے معلوم ہو گیا ہوگا کہ عزت کس کی ہے، چل اندر. یہ ہے وہ چیز جس کو بیان کیا گیا تھا حزب اللہ. حزب اللہ کا ممبر کون بنے گا؟ جو یہ موقف اختیار کرے. یہ موقف کیا مطلب اس موقف کا؟ ملازمت چھوڑ کر ہر چیز توڑ کر سعودیہ سے امارات سے آنا پڑے تو آنا چاہیے. غیرت کا تقاضا ہے کہ ان کو جوتے مارنے چاہیے، ان مجرموں کے جو یہودیوں سے دوستیاں رچا رچا کر حرمین کی عزت پامال کر رہے ہیں. کرنا یہ چاہیے. غیرت ختم ہو گئی. عبداللہ ابن ابی کے بیٹے میں غیرت تھی تو انہوں نے کر کے دکھا دیا.
مسلمانوں سے پھر یہ کہا گیا ہے مسلمانوں اپنے مال اور اپنی اولاد میں مست مت ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ اللہ کو یاد رکھنا، ہر چیز کو اللہ کے تابع بنا کے رکھنا، اولاد تابع ہو، ماں باپ تابع ہو، گھر والے تابع ہو، حکم اللہ کا چلے گا، یہ فیصلہ کن بات۔ اب اس کے بعد جو سورہ ہے اس کا نام ہے تغابن۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، ملکیت ہے، بادشاہت ہے، عظمت ہے، ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ مغبون کون ہے، غابن کون ہے۔ مغبون کے معنی جس کا نقصان، تغابن کے معنی نقصان کا مقابلہ، کس کا زیادہ نقصان ہوا۔ فرمایا کہ یہ آخرت میں ظاہر ہوگا، دنیا میں نہیں دکھ رہا ہے لیکن وہ وقت آ جائے گا جب یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اور اسی میں یہ بتایا گیا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ یعنی آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر کے، مال کے اور رشتے کے تقاضوں سے انسان اللہ کے دین کے تقاضے چھوڑ دیتا ہے، اس موقع پر وہ امتحان میں ہار جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کے دین کے تقاضے کو اوپر رکھنا چاہیے ہر رشتے کے تقاضے پر، ہر خواہش کے مقابلے میں۔ سورہ میں اسی طرح کے مضامین کو بیان کرنے کے بعد پھر اگلی ایک سورہ ہے جو یوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ میں جو حکم طلاق کا دیا گیا، جو تفصیلات بیان کی گئی، اس کا تتمہ ہے، جس میں طلاق کے ضابطے بیان کیے گئے ہیں کہ بھئی اگر رشتہ ختم کرنا ہے تو تہذیب کے ساتھ ہونا چاہیے، شرافت کے ساتھ ہونا چاہیے، رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ غنڈہ گردی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قرآن پاک نے جو اصول دیے ہیں اور احادیث نے جو اصول دیے ہیں ان کی بنیاد پر رشتہ طے ہونا چاہیے، اور رشتہ اگر ختم کرنا ہے تو انہی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور یہ جو طریقہ کار ہیں جاہلانہ کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جدائی کروا دی اور پھر کہیں نہ کہیں بہانوں سے حلالہ کروایا اور پھر ناجائز طریقے پر رشتہ قائم کیا، نبی نے فرمایا کہ جو بھی ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرواتے ہیں ملعون ہیں دونوں۔ تو ملعونوں کا نظام چلایا جا رہا ہے، اس کے لیے موقع دیا جا رہا ہے، اور بس یہ کہ بس وہ تو طلاق ہو گئی ایسی۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر کے بھی ابتدائی دور میں اگر کوئی شخص ایک وقت میں 3 طلاق دیتا تھا تو وہ 1 شمار ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ طلاق دینے لگے تو فرمایا قرآن کے موجود ہوتے ہوئے مذاق بنایا گیا، مجرموں اور کمر دوہری کر دوں گا۔ پھر حضرت عمر کے پاس اگر کوئی کیس لایا جاتا 3 طلاقوں کا تو فرماتے اچھا تجھ پر نافذ کروں گا تاکہ تو نے جو پیسہ نکاح پر اور جہیز پر اور دعوت پر خرچ کیا ہے سب جہنم میں جائے۔ اور اس کے بعد اس کو کوڑے لگاتے تھے، اتنے لگاتے تھے کہ راوی کا بیان ہے کہ کمر دوہری ہو جائے۔ یہ تھا نظام، اس نظام کو بھلا دیا گیا۔ اب آج صورتحال ملکوں میں یہ ہے کہ حکم بدل دیے گئے اور بہت سی ترمیمات کی گئی، اور ہندوستان میں جب یہ مسئلہ اٹھا تو ہمارے یہاں بس شدت کے ساتھ کہ نہیں بس 3 جو ہوتی ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو بس آپ حلالہ کے ذریعے چاہیں تو قائم کریں۔ یعنی پھر کچھ سانڈ ایسے موجود رہتے ہیں، وہ کبھی مولوی کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، مسٹر اور ماسٹر کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ سانڈ اسی کے لیے ہے کہ بدکاریاں کریں اور کروائیں۔ تو یہ چلتا رہے جو چلتا رہا، اور یہ بات کہ جناب ایک مان لیا جائے اس کو تو جھگڑے ختم ہو جائیں، یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ نتیجہ جو اس کا ہوا وہ دیکھا کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ گیا تو سپریم کورٹ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں 3 طلاقوں کا تذکرہ ہے ختم ہی کر دی۔ قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے ٹال دیا،
پر سناٹا چھایا ہوا ہے کیونکہ وہ حاکم ہیں۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کی طرف رجوع کیا کہ یہاں سے شاید ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو مودی صاحب نے ایک ہنٹر لگایا اور انہوں نے بل پاس کر دیا کہ جو بھی 3 طلاقیں دے گا تو ایک طرف تو اس کی طلاقیں نافذ نہیں ہوں گی، یہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا، اور اس کو سزا یہ ملے گی کہ اس شوہر کو جیل میں بھیج دیا جائے گا اور اس پر جرمانہ زبردست عائد کیا جائے گا۔ یہ ہوا تو پھر ہنگامہ ہوا، پھر چیخ و پکار مچی کہ ہماری شریعت میں مداخلت۔ ظاہر ہے کہ مداخلت کرنے کے سارے انتظامات تو انہوں نے کیے جو چیختے ہیں۔ نتیجہ اس کا جو نکلا کہ جب بل پاس نہیں ہوا تو آرڈیننس جاری کر دیا گیا، یعنی جو فیصلہ تھا وہی کر کے چھوڑا گیا۔ اور اب اس کے بعد لوگ امیدوار تھے کہ حکومت بدلے گی تو اب اس کے بعد پھر ہم لوگ فیصلہ دوسرے خدا سے کروا لیں گے، لیکن وہ خدا جو ہے وہ مندر میں آیا نہیں۔ تو اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پریشان ہیں، حیران ہیں۔ اب اللہ میاں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ میاں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرا قرآن کا جو حکم ہے وہ سیدھے سے مان لو، حدیث نے جو کچھ بتایا وہ مان لو، حضرت عمر نے جو کیا اسے مان لو، لیکن تم اس کو مانتے نہیں ہو، تم نے اپنا جو مسلک طے کر رکھا ہے اسی پر اڑے رہتے ہو، اور پھر اس کے بعد یہ چاہتے ہو کہ کوئی سہارا تمہیں دے دے، تو سہارے تو ٹوٹ گئے۔ لہذا سورۃ الطلاق جو یہاں پر آئی ہے اس کو بھی پڑھیے، اس میں تو بہت سی تفصیلات ہیں، اور تفصیلات عدت کی بھی ہیں، اور طلاق کے اصول و ضابطے کی بھی ہیں، رضاعت کا بھی تذکرہ ہے، یعنی مختلف موضوعات اس ایک سورے میں بیان کیے گئے ہیں، اور فقہی کتابوں میں ان کی تفصیلات ہیں، اور تفسیر میں ان کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی اگر تفصیل سے جاننا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ بہرحال اب آخری سورے جو آج کی اس تراویح میں تھی وہ سورۃ التحریم تھی، اور سورۃ التحریم بھی بڑی معرکۃ الآرا سورہ ہے، جس نے ایک گھریلو کیس میں نبی کو ڈانٹ پلائی۔ نبی کہا جاتا ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، حدیث کی روایتیں بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے ملنے کے لیے، اور جہاں آپ کو رات میں رہنا ہوتا تھا وہاں رات میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو اسی سلسلے ملاقات میں جو بعد عصر ہوتا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کچھ دیر لگی، انہوں نے شہد کا شربت تیار کیا اور اسے پیش کیا آپ کی خدمت میں، تو اس کے انتظار میں اور تیاری میں جیسے ہوتا ہے کہ کہیں شربت بننے لگے تو ضرورت سے زائد دیر ہو گئی، اس وجہ سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں دیر سے پہنچنا ہوا، اور اس پر کچھ ایسی شکایت حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے دل میں آئی کہ انہوں نے ایک سازش سوچ لی کہ جب حضور آئیں گے تو ہم لوگ دونوں کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے، ایک پودا ہوتا ہے، اس کے پھول ہوتے ہیں، تو شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں جس علاقے میں جو پھول ہوتے ہیں، جو پھل ہوتے ہیں، ان کو چوستی ہیں، اور پھر جو شہد تیار ہوتا ہے اس میں اس کی بو ہوتی ہے۔ نیم کا شہد بھی ہوتا ہے، جامن کا شہد بھی ہوتا ہے، آم کا شہد بھی ہوتا ہے۔ جس علاقے میں مکھیاں پالی جاتی ہیں وہ اس علاقے کی چیزوں کو جب چوستی ہیں، ان کا رس لیتی ہیں، تو جو شہد بنتا ہے اس میں اس کی بو بھی آتی ہے، جامن کی بو رہے گی، مثلا نیم کا اثر رہے گا، تو اس میں مغافیر کی بو تھی، اور اس بو میں ہیک والی شکل تھی، یعنی اچھی بو نہیں ہوتی۔ اور حضور بڑے نفیس، بڑے لطیف، بڑے شفاف، بڑے معطر رہنے والے، آپ کو تو بدبو ایک سیکنڈ کے لیے پسند نہیں تھی، سب کو معلوم تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ رہے گا تیر نشانے پر۔ عورتیں جو ہوتی ہیں سوک ناپے میں، انہوں نے یہ بات کہی
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا اتنا لحاظ تھا اور خیال تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آئندہ سے میں شہد نہیں پیوں گا، میں اب اس سے الگ ہوا۔ یہ بات ہوئی۔ اچھا یہ بات ہوتی ہے، گھروں میں کتنی باتیں ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن یہاں مسئلہ ہے جناب نبوت کا، رسالت کا، قانون سازی کا، نظام کا، گھر کی اصلاح کا۔ اس لیے اللہ میاں نے کہا کہ یہ بات یوں چلنے نہیں دی جائے گی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیسے اس کو حرام کر سکتے ہیں؟ بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں آپ۔ ڈانٹ اتنی زبردست کہ کانپ گئے نبی پاک علیہ السلام کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے، اور ادھر ان کو ڈانٹ پڑی حفصہ اور عائشہ۔ کیا کیا تم لوگوں نے؟ سازشیں رچتی ہو، تم نبی کے خلاف یہ باتیں کر رہی ہو۔ ارے نبی کے ساتھ اللہ ہے، جبرائیل ہے، مسلمان ہے، تم ان کو گھر میں دق کرنا چاہتی ہو، پریشان کرنا چاہتی ہو۔ اگر توبہ نہیں کرو گی تو تمہیں گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اتنی زبردست ڈانٹ، یہاں تک فرما دیا کہ نبی تمہیں طلاق دے دیں گے، دوسری خواتین سے ان کی شادی ہو جائے گی، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے سورۃ التحریم کا پس منظر اور اس کے الفاظ جو بول رہے ہیں، خود ہی بول رہے ہیں، اس میں کسی تعویل و توجیہ کا مسئلہ نہیں، صاف الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں کہہ رہے ہیں، اتنی سنگین دھمکی دی گئی اسی سورہ کے آخر میں۔ سن لو، نوح اور لوط کی بیویاں جو تھیں انہوں نے اپنے پیغمبر نبیوں کا ساتھ نہیں دیا، تو جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو ہم نے کہہ دیا نوح سے، لوط سے کہ تم چلو، ایمان والوں کو لے چلو، تمہاری بیویوں پر عذاب آ کے رہے گا۔ اوہو، بالکل زلزلہ برپا ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہاں مثال دیکھنا ہے تو مریم کی دیکھو، اور مثال دیکھنا ہے تو فرعون کی بیوی آسیہ کی دیکھو۔ وہ کیسی مومن خاتون تھی، وہ ایک ظالم و جابر کے گھر میں رہ کر مومن تھی، اور تمہارا حال یہ ہو رہا ہے کہ نبی کے گھر میں رہ کر نبی کو دق کرنے کی فکر میں ہو۔ لرزا دینے والی آیتیں اتاری گئیں تاکہ سبق مل جائے، آئندہ پھر کوئی ایسی جرت نہ کرے، اور نبی کو پورا سکون رہے، اور جس کام اور مشن میں وہ لگے ہوئے ہیں، اگر روزانہ گھر کے جو مخمسے اور جھگڑے ہیں ان کے چکر میں پھنس کے رہ گئے تو کام ہی رہ جائے گا۔ انہیں تو فارغ البال ہونا چاہیے، گھر والوں کو ان کا پورا تعاون کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب خرچے کا مطالبہ ہوا تھا تو بھی نبی کو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہاں کی مجاہدانہ زندگی نہیں گزار سکتی ہو، جاؤ میں کے گھر چھوڑو ہمارا۔ اس وقت بھی سورہ احزاب میں کہا گیا، اور اب یہاں کہا گیا، بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ دور سے دیدار کر لیا وہ ایسے ملکوتی ہو گئے کہ کچھ بھی کر بیٹھے، سب معاف۔ عجب تماشا ہے، قرآن کا ایسا مذاق نہیں دیکھا گیا۔ قرآن ہی بتا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان میں منافق بھی ہیں، جو آپ کے پاس آپ کے آ کے بیٹھ رہے ہیں اس میں غیر مخلص بھی ہیں، جو ایسا کر رہے ہیں ایسے بھی بھرا ہوا ہے قرآن انہی بیانات سے۔ کہیں سورۃ المنافقون میں کہا جا رہا ہے، کہیں سورہ براء میں کہا جا رہا ہے، کہیں سورہ بقرہ میں کہا جا رہا ہے، اور واقعات سیرت کے مسلسل بیان میں آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہاں سے نظریہ پیدا کیا کہ ایک نگاہ دیکھا تو بس سریا پہ پہنچ گئے۔ جو ان کے حضور کے چچا ہیں، بھائی ہیں، گھر کے لوگ ہیں، بچپن سے دیکھتے رہے، وہ تو سریا نہیں پہنچے، وہ جہنم میں گئے، ایمان نہیں لائے۔ مکہ مکرمہ میں سب ہر وقت دیکھنے والے بچپن سے، انہیں موقع نہیں ملا۔ پھر وہ بیویاں جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی روزانہ 1,00,000 مرتبہ دیکھتی ہیں اور ہم وقت ساتھ ہیں، ایسی رفاقت جو کسی کو نہیں ہوتی، ان کو یہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ اور کچھ اور لوگ جنہوں نے دور سے نظارہ کر لیا وہ مرتد ہو گئے تو کہہ دیا اچھا خیر ان کو الگ کر دو۔ جو منافق ہو گئے کہہ لیں گے چلو ان کو الگ کر دو۔ کہاں سے الگ کرو بھائی؟ ان کو کہاں لے جاؤ گے؟ ان کو کس پڑیا میں باندھو گے؟ سیدھی بات ہے وہ یہ کہو کہ
قرآن نے جو اصول دیے ہیں ایمان کے اور عمل کے اور کردار کے، وہی نافذ ہوں گے، سب پر ہوں گے، ہر انسان پر ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، جو نبی کہہ رہے ہیں، جو قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں۔ اس کے خلاف جو بات بھی ہے غلط ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ جو فیصلے ہوں گے اسی بنیاد پہ ہوں۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں میں جن سے نکاح ہوا ایسی بھی تھیں کہ جو اپنے کو بدبخت کہتی تھی۔ جناب کندیہ حضور سے نکاح ہوا، اس کے بعد ان کو یہ پڑھا دیا گیا تھا، وہاں بھی سوکنابے کا قصہ تھا، بڑا تفصیلی ہے، اور جو کتابیں ہیں سیرت کی ان میں ذکر ہے کہ جب حضور سے تم ملنا تو کہنا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی، یہ تم کہو گی تو حضور خوش ہو جائیں گے، بڑا تمہارا مقام ہوگا۔ یہ پڑھایا گیا۔ اب وہ بیچاری جو ہے وہ نئی آئی تھی، دلہن بنی، اور اس نے یہی کہہ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ایسی پناہ لی ہے کہ بس پھر تو پناہ ملنی ہے، جاؤ بھائی تم رخصت ہو جاؤ، یا رخصت ہو جاؤ۔ اب حضور کو تو یہ معلوم نہیں کہ یہ سازش ہوئی، اس عورت کو بھی نہیں معلوم کہ یہ سازش ہوئی، تو وہ اپنے کو کہتی تھی میں بدبخت ہوں۔ اور ایک خاتون سے نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہو پائی تھی اور نوبت طلاق کی ہوئی۔ آگے چل کر جناب اکرمہ ابو جہل کے جو بیٹے تھے یمن میں، انہوں نے اس سے شادی کی، تو حضرت ابوبکر صدیق غصے میں آکر سے باہر ہو گئے کہ نبی کی بیوی سے یہ شادی کر رہا ہے جبکہ منع ہے قرآن میں۔ تو حضرت عمر بیچ میں پڑے اور کہا کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، شادی نہیں ہو پائی تھی، بات ہوئی تھی لیکن ہو نہیں سکی تھی، اس لیے وہ اس میں داخل نہیں ہوئی، ازواج مطہرات میں وہ داخل نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے ان کی صفائی پیش کی، اکرمہ کی، تو شادی باقی نہیں۔ یہ سب واقعات ہماری سیرت کی کتابوں میں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، پھر وہی بات جو چھن کے آتی ہے کہ نبی اور نبی کے ساتھ جو ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندیاں ہیں، حکم اللہ کا چلتا ہے اور اللہ کا نظام ایمان و عمل سے جڑا ہوا ہے۔ خود نبی یہ فرماتے تھے کہ میری بخشش بھی صرف اللہ کی رحمت سے ہوگی، بس کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مستثنی ہو اس قانون و ضابطے سے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں، ایک کلرجی بنائی جاتی ہے، یہ اس دین میں گھسپیٹیا عیسائیت ہے اور یہ یہودیت ہے جس نے ایک نئے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ رمضان